الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا حدود الله ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. یہ ہے ہمارا آج کا سبق. ہمارا جو اس وقت موضوع چل رہا ہے وہ ہے طلاق. طلاق مذہب اسلام میں ایک چیز ہے جس کو رشتہ قائم کرنا کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نکاح.
تعلیمات اسلامیہ میں اس کو کہا گیا نکاح، اور اس کا دوسرا نام ہے عقد. نکاح کا دوسرا نام ہے عقد. میں نے ہوتا ہے گرا گنڈ. اس طرح کہتے ہیں کسی بندے نے عقد ثانی کیا، یعنی دوسرا نکاح کیا. گنڈ یہ نکاح کے عمل سے میاں بیوی ایک گنڈ میں بندھ جاتے ہیں، گویا ان کی زندگی ایک ہو جاتی ہے. خدا خاصہ حالات خراب ہو جائیں تو جو رکھنا ذرا. بہت اچھا، پچھلی بار ہم انتظار کرتے رہے آپ کا، اللہ اس بچے کو سلام کرے. تو کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ یاد رکھنے والی. رشتہ کرتے ہوئے آج یہ تفسیر میں دیکھتا رہوں میں، رشتہ کرتے ہوئے ماں باپ کا سب سے پہلے والدین فوت ہو گئے، ان کو بہن بھائی جو بھی والی وارث ہے لڑکے اور لڑکی کے، فیصلہ کرنے سے پہلے بار بار سوچیں اور بہت سوچیں. اس کا جو طریقہ آج زمانے کے سیانے دانشمند لوگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کو دیکھ لیں، آپ کو وہ فیملی اور ان کو آپ ٹھیک لگ جائیں، پھر جلدی نہ کریں. کم از کم 2 سال، زیادہ سے زیادہ 2 سال کہہ رہا ہوں. اگر بڑی بھی جلدی ہے تو 1 سال ضرور. اگر آپ کو اور بھی جلدی ہے تو 6 ماہ سے پہلے کبھی آپ ان لوگوں کو ملیں، وہ آپ کو ملیں. کبھی کبھار بغیر اطلاع کے بھی جاؤ، ظاہر دروازہ بند ہوگا، وہ تو آپ کی ان کی اجازت سے جاؤ گے، لیکن کبھی پروٹوکول کے بغیر بھی جاؤ. اور اپنی خواتین جو سمجھدار خواتین ہیں ان کو بھی بیچو، ساتھ لے جاؤ، تاکہ ان لوگوں کو دیکھیں، ان کا طور طریقہ دیکھیں. گرد و نواح کے ذمہ دار لوگوں سے ان کی معلومات لیں. آپ 2 زندگیوں کے فیصلے کریں. یہ کوئی معمولی بات نہیں. ایک بچے کی زندگی کا آپ نے فیصلہ کر دیا. آپ باپ ہیں، ماں ہیں، کوئی بھی ہے، بھائی ہیں، آپ اس کی پرکھ کریں. پہلی دوسری ملاقات سے بندے کا پتہ نہیں چلتا. آپ جب بار بار ملتے ہیں تو بہت ساری باتیں آپ کی ان کو پتہ چلے گا اور ان کی باتوں کا آپ کو پتہ چلے گا. میری الحمدللہ خود 3 بچے اور 3 ہی اللہ نے مجھے بیٹیاں عطا فرمائی. اور اسی طرح بڑی بیٹی کے لیے ہم رشتہ کر رہے تھے گجرات، یہ نمبر روڈ پہ. وہ جی برادری بھی آپ کی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک. ایک تو کبھی تصویر پہ فیصلہ نہ کرو. تصویر فیصلہ نہیں دیتی. تصویر بعض دفعہ فکر شدہ بھی ہوتی، مسائل ہوتے ہیں، ہمیں بھی اس کا پتہ چلے گی. تو وہ بار بار کہے گی ہمیں بھی آنے کی اجازت دو. میں کہ نہیں، جب تک بچہ میں دیکھنا ہوں تصویر پر فیصلہ نہیں. اور مجھے اگر سمجھ آ گئی تو بسم اللہ 112 ہیں پیسے. پھر وہ سال یا 10 ماہ بعد آ گیا. اس وقت گجرات ہی میرا درس بات تھا. کال انہوں نے کی کہ ان کے ماموں آئے اور بچہ بھی آئے، وہ اگر اجازت ہو تو آ جائیں. میں کہا میں گجرات ہی ہوں، میں آ جاتا. ہم چلے گئے. جب ہم نے ابھی وہ بچہ نہیں ملا تھا، وہ جس ماموں کے پاس ہوتا ہے نا، وہ ماموں نہیں، وہ ماما ہی تھا. پتہ ہے نا آپ کو، چل ماما برا ہے، وہ اس طرح کا ماما جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وہ ماما ہی ہوتا ہے. جو رسول اللہ کو وفادار نہیں، وہ کسی اور کا کیسے وفادار؟ تو میں نے ان کی شکل دیکھ لی. وہ عربی میں ایک لفظ بولتے ہیں من ہوں آجی، من ہوں انہی میں سے. من ہوں کا معنی کیا؟ انہیں میں سے. میں نے سے ہوں، میں نے ان کے میرے ساتھ تھے قاری صاحب آئے تھے اسلام آباد سے. میں نے کہا من ہوں، یہ انہی میں سے. میں نے کہا کہ نہیں، ہمارا آپ کا معاملہ نہیں چل سکتا. بچہ جو کہ ان کے پاس رہتا ہے، بچے سے میں نے پوچھا، اس نے سچ بول دیا. مطلب یہ ہے کہ مسئلہ میرا ہونے لگا طلاق کا. رکوع پورا پڑا چاہیے ایک آدھ کی تشریح ہو، لیکن میں نے اس کی بنیاد بنانی ہے. جلدی کر دو جی. یہ جلدی والا مسئلہ نہیں سمجھ آتا.
پنجابی والے کہتے ہیں کوئی گڈی گڈی کا آپ جب کہتے ہیں کہ یہ زندگی کا فیصلہ ہے تو ہمیں دیکھیں نا پلیز، بار بار آئے جائیں، ان کو بلائیں، آپ جائیں ان کے قریب کی مسجد میں نماز پڑھیں، پتہ چلے ان کا عقیدہ نظریہ کیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ۔ آپ بچے کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ اتنی جلدی میں پتہ نہیں کیوں۔ اور جب آپ کو سمجھ آ جائے، آپ سمجھیں ٹھیک ہے، پھر 2 نفل پڑھ کے استخارہ بھی کریں۔ استخارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی عام کام کا قصد کرے تو اللہ سے مشورہ کرے۔ عرض کیا رسول اللہ کی ذات اقدس سے کیسے مشورہ؟ فرمایا استخارہ۔ استخارے کی باقاعدہ منصورہ میں دعا موجود ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہے تو میں سکھا دوں۔ استخارہ کرے اور یہ بھی اس سے بھی آپ کو رہنمائی مل جائے، پھر آپ اس رشتے کے لیے باقاعدہ فیصلہ کریں اللہ کا۔ اب بچی اور بچے کو دونوں کو یہ کہتے ہیں انگلش میں موٹیویٹ کرو، انہیں سمجھاؤ کہ اب آپ نے زندگی کو، ہم نے بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت والدین اپنی طرف سے پوری چھان بین کر، اب آپ کوشش کریں گزارا کریں۔ بیٹی بیٹے کو یہ کہو کہ آپ گزارا کریں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوں گی، وہ کہتے ہیں پنجابی والے راہ پہ جانی ہے یا ہوا پہ، وہ کچھ باتیں تو پھر بھی بات میں نکلیں گی، لیکن مین آپ نے دیکھ لینا چاہیے اچھی طرح۔ آپ گزارے کی کوشش کریں، لیکن وہاں یہ جو ہماری جہالت میں آ کے کہتے ہیں نا بچیوں کو کہ پترا تیرا تو جنازہ ہی نکلے، بھائی ایڈا جنازے کا شوق ہے تو خود مان دو اس بیچاری کو، یہ تو کوئی طریقہ۔ یا کہیں ہم جیسے جاہل ماں باپ کہتے ہیں جی میں اپنی کڑی نو آ کے اپنی بہن نو تے خوشی خوشی آؤ تے 100 باری آؤ تے لڑ کے تو رس کے میرے گھر، یہ وہ کہتا جہاں لالا میں بڑا سیاح بندہ، انہوں سر سے بندہ برف والا پانی پائے 2-3 جگ، پھر انہوں کنوں پڑھ کے پوچھے کہ سیانے لالے ماشاء اللہ جی ہم صاحب تشریف لائے بابا جی، ایک گاڑی منیر صاحب بچے کھلا بچے خوشبو آ جاتی ہے ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ بہت اچھا، اب سب تشریف رکھو یہ توجہ رکھو، میں بڑا اہم مسئلہ بیان کروں۔ آپ نے کہا تھا جی میں تو سنیا سی یہ گل، اس وقت کہہ دیتا میں کیا بہن میری یہ خوشی خوشی آج 100 باری روز کے نہیں میرے گھر آؤ، ٹھیک تو ہم کو بندہ ٹائلہ نہیں کاندنا 2-3 ٹکرا کرا کے پوچھے کہ جس دن انہیں رسنا تھا یہ جس دن انہیں اس کا کوئی مارے گا، جس دن اس کا رنڈا زیادتی ہوئے گی اس دن ہی کچھے جائے، تو تے اپنے گھر در وہ بات کے درکاری صاحب کیا بات ہے سب مسجد کے وہاں خطیب ہے اچھا روز کے کتنے جائے جی تو جی انہوں آپ کو گازر روز کے نا تو رشکہ کر آپ سے کرا گیا نا ہمارے قریب دریائے جناب ہے اس کا پتہ بتا دو اس کو بس تو چھال مار دیں گے تو طریقہ ہے اتنے جائے ڈھنگر ہو گیا وہ بیچارے ناراض ہو کے کدھر جائے تم نے تو اپنے دروازہ بند کر دیا کہ روز کے نا میرے کار اپنا کچھ کچھ آؤ اس کے کدھر جائے جب اس کو کوئی مارے کدھر جائے جب اس کو دکھ دے وہ کدھر جائے وہ کسی نہر میں چلانے لگائے وہ بجلی کا جھٹکا لگے وہ زہر کھائے یہی خودکشی کا سبب پیو نہ کہ اس کے نہیں میرے کار آنا وہ کدھر جائے جب اس کو دکھ دے بتاؤ وہ کدھر جائے وہ کسی بس کے نیچے آ جائے ایسا نہیں یہ بہت جاہلانہ بات اسے دو بچے جتنی باتیں برداشت ہو سکتی برداشت جب کوئی زیادہ دکھ دے میں زندہ رہا میری نسل میں تو زندہ رہا انشاءاللہ تیرا دفاع کرے اور اگلوں کو بھی کہہ دو کہ آپ نے کاروبار نہیں کیا رشتہ داری کی ایک انسان دیا اس کی کروڑوں بھی قیمت تھوڑی اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے جہیز دیا ہم لوگ تو نہیں ہم جہیز بھی دیتے اور وہ بھی لاکھوں کا جہیز حالانکہ ضرورت نہیں جہیز جو گند نے دیتے ہو جنہیں تین دیتی کی رکھے جو بچی لے کے مطمئن ہوا ہو دیتے کہ ہم جہیز بھی دیتے سب کچھ دیتے ہیں اور انہیں کہہ دینا کہ چھوٹی موٹی غلطیاں آپ کریں تو میری بچی برداشت کرے اور بیٹی اگر یہ کرے تو آپ برداشت کریں چھوٹی موٹی بات ہے چھوٹی موٹی کیا کہنا لفظ چھوٹی موٹی مارنے کی کسی کو اس کی اجازت نہیں اور کوئی زیادتی کرے تو سنو غریب ہونا امیر ہونا لگ پانا
اگر میری بہن بیٹی سے کوئی زیادتی کرے گا، میں زندہ ہوا تو میں تم سے بتا، میری نسل میں جو زندہ ہوگا تم سے بتا لے، مجال ہے تو میری بیٹی یا بہن کو تنگ کرو، اگلے کو ذرا تھوڑا جائزہ کرو۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں بیٹیاں بستیاں دادے پیچھو آسرا ہوئے، ہمارے ساتھ ہی مشاہد صاحب تشریف فرما، یہ ماشاء اللہ ایک فین کمپنی کے فورمین، ہر وقت بیٹیاں مجھے پیچھے آ رہے جا رہے، اس میں صحیح کہہ رہے، ہر وقت بیٹیاں بہنیں اپنے گھروں میں رہتی تب جب پیچھے سے آسرا ہو، پیچھے سے ان کو پتہ لے، سمجھ آ رہی میری بات؟ انہیں کہو جی دکھ دو گے تو ہم کبھی برداشت، اس کو مارنے کی کسی کو اجازت نہیں، چھوٹی موٹی باتیں، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، بریانی پکانے کے لیے پکانے تھے کہ نمک زیادہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، چھوٹی موٹی باتیں، لیکن اگر ظلم کرے زیادتی کرے تو برداشت نہیں، یہ زندگی میں رکھو۔ اگر اختلاف ہو جائیں دونوں طرف، یہ قرآنی اصول ہے، دونوں طرف سے کوشش کی جائے کہ بچی کو سمجھانے کے لیے اس کے والدین خاندان کے لوگ ہیں، اور اس کو وہاں وہ لالے لے کے جاؤ جو تمہارے خیر خواہ۔ ہمارے شہر کا ایک محلہ ہے سڑکا والا کہتے ہیں اس کو، تو کافی سال، آج سے کچھ 17-18 سال پہلے کی بات، اس سے بھی زیادہ ہوگی، 2004 کی بات ہے، تو وہاں وہ بچی وہ بیٹھی ہوتی 13 سال سے، پھر وہ بچے والوں کو کسی نے کچھ کہا یا ان کو خود خیال آیا، 2 بچے وہ آئے، انہوں نے ہمارے ریاض ڈاکٹر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے، وہ بھی تھے ہمارے چیئرمین صاحب، کافی لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا جی، ہم نے کہا 13 سال میں، اس وقت آج سے کافی سال پہلے کی بات، بچیوں سمیت 1 سال کا 1 لاکھ خرچہ، 40-50-60 ہزار بھی کافی تھا، لیکن لاکھ روپیہ، 13 سال 13 لاکھ، قریب 13 لاکھ۔ انہوں نے کہا معافی بھی مانگو گی؟ لڑکے کے والد نے کہا میں بھی اور میرا بیٹا معافی، آئندہ دکھ نہ دینے کی ضمانت ہو کے لے کے دیتے نہیں، بچے کو کہیں سمجھدار ہو جاتے تو اور کیا چاہیے؟ آپ بیٹیوں والے ہیں، جب وہ معافی بھی مانگتے ہیں، لے کے بھی دے رہے ہیں، 13 سال کا خرچہ بھی دے رہے ہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں، کب بہت کام ہو۔ لڑکی کا والد کہتا ہے ٹھیک ہے، ماں کہتے ہیں بھائی ٹھیک، ان کا ایک چاچا تھا، آیا تھا، نہیں انہیں بڑی بات، انہیں جو نہیں انجینئر، اب میں نے تو ڈاکٹر صاحب نے تو ووٹ لینے تھے، میں نے تو ووٹ چھوڑ دیے تھے، میں نے تو اللہ کو راضی کرنا تھا، مجھے پتا تھا ان کا اپنا ہی، میں نے کہا میں بٹ صاحب یہ بندہ تو ڈکی لگتا ہے، ایسی پڑھائی میرا، میں کہ ہو جائے پڑھاؤں سے دشمن کی لوڑ نہیں، مجھے تو کسی کا ڈر نہیں تھا، پینڈو سے لوگ ہم نہیں کرتے، میں کہ جنہیں پڑھاؤں سے دشمن کی لوڑ نہیں، میں کہ بچی اپنے کا 13 سال کی پہلے معافی مانگنے نے جرمانہ دے سب کچھ ٹھیک ہے، جنہیں پڑھاؤں سے دشمن کی لوڑ نہیں، میں کہ وہ کہہ لیں دشمن ہے، میں کہ تیری عقل ہے، شکر کرو بیٹی اپنے گھر جا رہی، اللہ معافی دے، تو مجبوری ہے کہ اس کی 2 بچی ہے، اس کے لیے کوشش کرو کہ حالات ٹھیک ہو جائے تو سدھارنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختلاف ہو جانا انسانی فطرت ہے، کوئی عجوبہ نہیں، حضور کے مقدس گھر میں بھی اختلاف ہو گیا تھا، آج میں نے یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے، توجہ رکھیے۔ سیدہ عائشہ پاک ام المومنین، صدیقہ کائنات، صدیقہ تاجدار صداقت کی نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ، صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آقا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات سے تھوڑا وہ اختلاف ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اختلاف ہو تو بچی کے گھر والوں سے، وہ لوگ سیانے ہو تو خیر خواہ، اگر باپ صحیح سمجھدار ہو تو وہ سب سے زیادہ ہو، تو بھائی سمجھدار ہو، یہ کرو یہ کون لوگوں کو لے کے جایا کرو جو تمہارے خیر خواہ ہیں، جو لوگ رشتہ داری میں آ کے جو لوگ دکھ مطلب اپنا کام دکھاتے ہیں ان کو نہیں لے کے جانا، یہ بات میری یاد ہے، رشتہ داری میں آ کے جو لوگ آپ کو اپنا کام دکھاتے ہیں ان سے ذرا احتیاط کریں، وہاں آپ لے کے دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے،
حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آپ بات کریں. سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نہیں آپ بات کریں. ذرا توجہ رکھیں، مسئلہ طلاق کا سمجھا رہا ہوں. رکوع پورا پڑھے چاہے ایک ہی آیت پر ہوگا، لیکن یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں. چونکہ آپ کوئی باپ بیٹے ہیں، کوئی بھائی ہیں، کوئی بیٹے ہیں. آج بیٹے ہیں، کل یہ بھائی بنیں گے، بڑے ہوں گے تو یہ ماں باپ کا درجہ بھی پائیں گے. ذرا توجہ رکھیں. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا عائشہ آپ بات کریں. سیدہ پاک فرماتی ہے نہیں یا رسول اللہ آپ بات کریں. آخر کار فیصلہ ہوا کہ حضور ہی بات کریں. تو سیدہ پاک عرض کرتی ہیں کہ سچ کہہ جو بھی ہے ذرا سچ. ابو بکر صدیق تشریف لاؤ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عائشہ پاک کو ہاتھ سے یا اس جگہ سے جس طرح کہتے ہیں ذرا جھٹکنا یا ہلکا سا مارنا احتیاط کی بات ہے. ذرا سختی کی ان پر کہ عائشہ انہوں نے بڑا بھی کوئی سچا ہے کیا ان سے بڑا بھی کوئی سچا ہے. بڑا نازک مسئلہ ہے. کوئی ساڑھے جی آج کل کا شور ہوتا جب باپ مارت کہنا سنے لگے تو پیو بھی پہ مارتا ہے تیرا یہی علاج ہے. اس طرح گھر نہیں بستے. ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں. قرآن میں آتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. تو اس کا پردہ ہو وہ تمہارا پردہ ہے. جب تم اپنی بیوی کے پردے کھولو گے تو وہ بھی تمہارے کھولیں گے. تو جب میاں بیوی ایک دوسرے کے پردے کھولیں گے تو گھر تباہ ہو جائے گا. جو کہ پردے تو سب کے ہوتے ہیں، کمزوریاں تو سب میں ہوتی ہیں، کسی میں زیادہ کسی میں. تو غریبی کی کمزوریاں بہت ساری کمزوریاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں فرشتوں کے سوا. تو جب آپ اس کا پردہ رکھیں وہ آپ کا پردہ رکھیں. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عائشہ پاک پر حضرت سختی کی، ان کو جھٹکا، ناراض ہوئے، سب ناراض ہوئے. تو اگر آج کل کو شور ہوتا تو کہتا جی لے پہ ہم تیرا لاج ہوئے ہم تیرا پہ ہو تو تمہیں مار سکنا ہے. میرے پیغمبر کی عظمت کو سلام. رسول اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام، اللہ کے حبیب عالی کی شان. قیامت تک آنے والی نسلوں کو میرے پاک نبی کی زندگی ایک نمونہ ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمان لگے آپ چلے جائیں، ہم اپنے حالات کو ٹھیک کریں. حضور اس بات پہ ناراض ہوئے کہ عائشہ کو مارا. ناراض سختی کیوں کی سمجھے؟ اس طرح گھر بستی احساس کرنے سے گھر والا کی اختلاف تھا. اختلاف ہو جانا، میرے استاد تو فرماتے تھے اختلاف بھی ایسے لیے ہوا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اختلاف ہوتے تو سدھارو اچھے طریقے سے، تماشے لگا کے نہ سدھارو. رشتہ داروں میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سے رشتہ دار تماشے لگاتے ہیں. وہ ماما بھی ہو سکتا ہے اور کوئی چاچا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنے ہمسایوں رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے تو آپ کو عقل کہاں ہے؟ کہ کون بندہ ہے جو بات کو سمیٹتا ہے، کون بندہ ہے جو بات کو کھلارا دیتا ہے، زیادہ تماشا دیتا ہے. آپ کو سمجھا رہے؟ تو یہ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات ہے. حضور نے فرمایا اس کے لیے دونوں فریق ہیں، اور قرآن پاک میں اس کا باقاعدہ سبق ہے، میں نے وہ بھی دیا. جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو قرآن کے لفظ ہیں فَعِزُوهُنَّ. کیا لفظ ہے؟ یہ 36 پارہ. واز کرو، واز یعنی نرمی سے سمجھاؤ. فَعِزُوهُنَّ. میاں بیٹھے کہیں دیکھو بیٹی ہمارے بچے کا نہیں ہوئے تو پھر بھی دو خاندانوں کی عزت ہے. آپ کے ماں باپ بھی ہیں، میرے ماں باپ کا رشتہ، شادی ہوئی تھی، کتنے فیملی کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. آج اگر رشتہ ٹوٹا تو بڑا تماشا لگے گا دونوں خاندان. تو مہربانی کر جو میری غلطی ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں. آپ کی ہے تو آپ معافی مانگ لیں، آپ اپنا گھر بسا لیتے ہیں، چلو آئندہ نہیں کریں گے. خود سمجھا. اگر واز بھی کام نہ آئے، نرمی کی بات سمجھ نہ آئے تو وَاهْجُرُوهُنَّ. کیا لفظ ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ. اس کا مطلب ہے تھوڑا سا اس سے الگ ہو جاؤ. کس طرح الگ ہو؟ اسی گھر میں رہو لیکن تھوڑا ذرا رخ موڑ کے رکھو. اگر سمجھدار ہے تو اس کا بھی اس کو احساس ہوگا کہ میرے میاں مجھ سے ناراض ہیں. رہو ادھر ہی. ہمارے پنجابی کے اندر سامنے بیٹھ کے رونا تو دکھ نہیں نظر. یہ تو بندہ منہ چوک کے ٹر دیا ہو باجی دے گھر ہی کوئی نہیں جو بنائے کہ پہلے سامنے رہنا ذرا تھوڑا جہا رخ
گالیاں نہیں دینی، بےہودہ کلمات نہیں کرنا، ذرا رخ موڑ کے رکھنا ہے، رہنا ادھر ہی، پہلے سمجھانا نہیں بات آئی تو یہ قرآن اللہ فرما رہا ہے کس طرح کرنا، وہجرہن رہنا ادھر ہی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا رخ ذرا موڑ کے رکھنا ہے تاکہ اس کو احساس ہو۔ اب بھی اگر وہ نہیں سمجھی تو اس کے آگے ہے وَضْرِبُوهُنَّ، توجہ رکھنا، گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، ضربہ کہتے ہیں مارنے کو، مارو۔ اب کیا حکم ہے قرآن پاک میں؟ اب اسے آپ مارو۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے لوگ جی مارا تھی تھی 4 سے ملتے ہیں، اگلی بات میں نے کرنی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مارنا کس طرح ہے۔ جی مارنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جنگل میں، بہت سارے چرواہے اپنے جانور چرا رہے تھے، بکریاں وغیرہ۔ آپ تشریف کہنے لگے جناب اس جنگل میں نہ جانا، اس طرف سے تشریف لے جائیں، ادھر ایک بہت بڑی بلا ہے، سانپ ہے بہت بڑا جو انسانوں کو جانوروں کو کھا جاتا ہے، بڑا نقصان دیتا ہے، آپ ادھر سے چلیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے کوئی شاید تکلیف نہیں دے۔ آپ تشریف لے گئے، وہ بڑی بلا سانپ آگے، آپ کو اس نے آ کے سلام کیا، آپ نے اس پر شفقت فرمائی، آپ نے فرمایا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا ویسے، آپ نے فرمایا تو انہیں پڑھا اس علاقے میں دبدبہ قائم رکھا، لوگ بڑے ڈرتے ہیں تم سے، خلق خدا کو دکھ نہیں دینا، موت کرنے دو لوگوں کو، خوش رہنے دو۔ کہنے لگے جی یہ کچھ علاقہ ہے تھوڑا سا میں نے اپنے لیے رکھا ہوا، یہاں میں کسی کو آنے نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، نرمی کرو، خدا کے پیغمبر کا آرڈر ہو گئے۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے کہا چراؤ بکریاں، بھائی کچھ نہیں کہتا صاحب۔ اب وہ بکریاں چرنے لگی، یہ وہ ہم دنیا کے جو لوگ ہیں، آپ کچھ 2 ماہ 6 ماہ عرصے بعد تشریف لائے تو سانپ زخمی پڑا، وہ یہ تفسیر کا بات۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ کہنے لگے حضور آپ نے کہا تھا نا ان کو کھ نہیں کہنا، اب یہ بکریاں بھی چراتے ہیں، میرے اوپر بکریاں بھی چڑھ جاتی ہیں، مجھے مارتے بھی ہیں، پتھر مارتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، آرام سے کھاتا رہتا۔ فرمایا اس اگلے لفظ میں پنجابی میں کہہ سکتا ہوں، اردو میں شاید میں لفظ نہ پڑھوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے یہ کہا تھا کچھ کہنا نہیں، لیکن اپنی حکومت سے رکھنی سی، پنجابی کہتے ہیں دابا شابا سے رکھنا سی، نہیں سمجھے؟ مارنا نہیں لیکن اپنا دابا شابا تو رکھنا ہی۔ میں کالج میں پڑھا جاتا ہوں، ہفتے میں ایک لیکچر ہوتا ہے میرا، تو بڑی بچیاں ماشاءاللہ آج کل ہر بچی کے پیر میں جوتا ہے نہیں ہے، کتاب ہے نہیں ہے، موبائل ہے، تو جب میں کلاس میں جاتا ہوں خبردار کسی بچی نے موبائل کھولا، ڈنڈا لاؤ میرے پاس۔ پرنسپل پہلے مارنا بولنے کا زمانہ ہی نہیں، وہ سب بچیاں سمجھ جاتی ہیں، کہتے ہیں ان کے تو رنگ اڑ گئے، اس بچے کی مسئلہ۔ ہاں جی بھائی خیر بارش سے نہیں آ رہا، ادھر آپ میرا آ جاؤ سچے خیر میرا بچہ آؤ قرآن شریف پڑھیے۔ ہاں بچے تھے بہت اچھا، اللہ کا خوشی۔ آپ نے بس انہیں چھٹی ہو جائے، جب تھک گئے تو چلے جانا، سانو پڑھا، ٹھیک ہے جی توجہ رکھو۔ تو میں کیا بات کر رہا ہوں آپ سے؟ ڈنڈا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور مارنا تو نہیں لیکن اپنی بھوک اپنا دابش نہ رکھنا۔ تو ہماری وکالت کی پروفیسر کہنے لگی ہم سے تو قابو نہیں آتی، آپ کیا بھوک مار دے؟ میں بھوک نہیں دابا مارتے، میں کسی بچی کو میں نے مارا ہی نہیں، دابا ضرور ہے میرا، خبردار کس طرح کرتا ہوں سب ڈر جاتا، دابا توڑنا چاہیے بندے کا، ٹھیک ہے جی۔ دابا رہتا ہے جس کا کردار، لوز کریکٹر لوگ کسی کو دابا میں نہیں مار سکتے، یہ بھی آپ اچھا جی۔ آپ نے ارشاد فرمایا دابا تو رکھو، تو میاں بیوی کے معاملات میں شوہر کو دابا رکھنا چاہیے، مارنے کی اجازت نہیں۔ یاد رکھو آپ میں سے کوئی آپ کی ماں کو اگر آپ دابا مارتے اس کی اجازت اسٹارٹ، بھائی بھابھی کو مارتے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں، بیٹا بہو کو مارتا ہے اس کی اجازت، مارنے کی اجازت ہر کس کی، نہ اسلام کے قانون میں نہ میرے وطن پاکستان کے، بالکل اجازت۔ اب آپ کہیں کہ آپ نے تو آیت پڑھی ہے وَضْرِبُوهُنَّ، سمجھاؤ تھوڑا جہا نسخے رہو،
نہیں گل بنی تو معذور ہونا اور ذرا وکھرے ہو جاؤ. تو یہ کیا طریقہ کار جناب؟ وہ طریقہ میں آپ کو سمجھانے لگا. صدقے جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا چڑھیا سب صدقے اس ذات اطہر. صحابہ کرام نے یا رسول اللہ میں سمجھاؤ، چونکہ اس وقت بیویوں کو مارنے کی رواج تھا بڑا. یا رسول اللہ ہمیں سمجھائیے مارنا کیسے. اب ذرا توجہ رکھنا، میرے ترجمہ کلاس کے ساتھی ہیں، ان کو میں نے سمجھایا ہوا. قاری رضوان صاحب بھی ہیں، قاری منیر صاحب بھی ہیں، کیا نام عمران صاحب ماشاء اللہ. اچھا جی ایک اور ہمارے دو قاری صاحب ہیں ماشاء اللہ. اچھا جی مارنا کس طرح ہے؟ اور میں پہلی بات ہے منہ پہ نہ مارو. پہلی بات ہے منہ پہ نہ، پہلی بات ہے منہ پہ. حکم یہ ہے کہ منہ پہ کسی جانور کو بھی نہ مارو، منہ پہ نہ مارو، منہ پہ نہ مارو. جدو بھی آنا بچے نہ ضرور لے رکھا سر بیبیاں بڑی جہاز ہوتی اے موڑا نیچے دیندا وہ کہتی لیا جا چوکے بیبی کو کہتے تو پہنا تو گیا. سارے محلے کے کاری نجامت صاحب نے انہوں کو 8-9 بچے نے انہیں 12-13 تو جو انہوں نے جنانی بڑی ترقی ہے بچے سارے انہوں نے لائے ہوتے بچے کو گھر رکھا کرو بچے نہیں پڑھن دیں گے. آپ بچہ تنگ کر رہا ہے قاری صاحب ہے جی آرام سے بیٹھ جاؤ. آ کے چھوٹے قاری صاحب ادھر آ کے بیٹھو، آ جاؤ میرا بچہ ادھر ادھر ہی بیٹھ جاؤ جی. بابا کو تنگ نہ کرو ٹھیک ہے نا. بڑی تیری ماں اتنا کر رہا تو نہ کر مہربانی کر ٹھیک ہے جی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ منہ پہ نہ، منہ پہ نہ. آپ کو اگلی گل ہڈی بھی نہ ٹوٹے. منہ پہ نہیں مارنا، ہڈی بھی مرنے کی اجازت دینے لگے آپ. میں کیا ہوں رسول پاک حدیث کی آیت کی تشریح حضور کر رہے ہیں. رسول پاک سے بڑا کو تشریح کرنے والا ماں نے جنم ہی نہیں. حضور تو رسولوں کے بھی امام. فرمایا منہ پہ نہ مارو، ہڈی بھی نشان بھی نشان بھی منہ پہ نہ مارو، ہڈی بھی نہ ٹوٹے، نشان بھی. میں آپ کو کہتا ہوں آپ ایک انگلی سے مارے اپنے آپ کے کسی یوں مارے ایک انگلی سے نشان پڑو، ایک انگلی سے نشان پڑو. میرے استاد رحمۃ اللہ نے جب پڑھا رہے تھے نا میں قرآن شریف منہ پہ نہ مارو، ہڈی بھی نہ ٹوٹے، نشان بھی مسافر مارے. وہاں مرکز میں قریب تھی پھولوں والی گلی، سیالکوٹ مین بازار میں پھولوں والی گلی، وہاں پھول بکتے ہیں، سب پھول لگا کے بیٹھے تھے. ادھر نہ ہی پھولوں والی گلی، پھولوں والی گلی. فرمایا انج ہی ہے یا روم دیا پونیاں بناؤ تے ٹوکری پڑو تے پھر وہ پونیاں نہ دی پڑو یا پھلاں دی ٹوکری منگوا لو. انہوں آخو بی بی آج تمہیں میں مارنا ہے، تو بن پھم کے سامنے کرسی تے بہو میں تمہیں مارنا ہے. پھلاں نال ہی مارو پھر ہی ہے، پھر بھی نشان پہ دے گا کپڑے میں، پھول بھی نشان پا دے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ عورت کو جسمانی سزا دے دعویٰ دو بھائی کر سکتے. خبردار بی بی آج ایسا نہیں کرنا، خبردار نماز پڑھنی، خبردار ننگے سر باہر نہیں نکلنا، خبردار اپنے گھر کی باہر کی تھڑی کو دھونا کی خیال کر سکتا ہونا چاہیے. بی بی نے باہر کی تھڑی ہے جی باہر کی تھڑی کاری صاحب دوڑ بابے کاری یعقوب صاحب ہوتے کو انہوں کا نام بھی کاری یعقوب ہی ہے لیاس ماشاء اللہ. ہاں جی جڑے بھی ہوں وہ دوڑ باہر نہیں آنا چاہیے. ہمارے ساتھ ہے نا چاہے وہ آتے باہر میں نہیں آپ نے نہیں آنا. تھڑی کون تو ہے میں تو عورتیں عورتوں کو یہ سکھاؤ جب وہ جھاڑو دیں لوگ اپنا دوپٹہ لپیٹیں، ان کی بے پردگی ہوتی. کون سکھائے گا یہ مسئلے تو بارڈر پار سے آئے گا. اب عورت کو مارنے کی اجازت نہیں. آپ کو جی آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دیا کہ سمجھانا ہے مارنا نہیں، دکھ دینا نہیں. تے جی پیو جا کے آ کے اتوں ادھر جنازہ ہی نکلے ادھر پیو کا جنازہ کٹو. یہ دکھ دینے والے جائز باپ ہوتے ہیں جو بچی کے سسرال والوں کو شہ دیتے ہیں کہ مارو، یہ تو مری جائے گی، انہیں یہ نہیں کرنا کبھی نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ نے چارے کیے، سمجھایا، کوشش کی، ہاتھ جمع کیا، گزارا نہیں ہو، وہ انسان وہ مرد تنگ کر یا وہ عورت صحیح نہیں ہو رہی، قصور ایسے گمبھیر ہیں کہ سمجھا کے رکھ گئے، کوشش کی ہے، کوئی چارہ نہیں. اب کہو مذہب اسلام میں کوئی رستہ ہے کہ اب ان کو جدا کر دیا جائے؟ جب ان کو جدا رستہ ہے
یہ دو دروازے، سمجھو یہ ایک بلڈنگ ہے، ادھر ایک گیٹ ہے، اس کا نام ہے نکاح، اس کا نام کیا ہے نکاح، اور ایک آگے دروازہ، یہ درمیان میں ان کی زندگی ہے۔ اگر یہاں ان کو آپ نے رکھنے کا چارہ کیا کہ یہ ماں باپ ہے، یہ رشتے دار ہے، یہ جہان ہے، انسان بنو، سدھر جاؤ، بہتر ہو، کوئی چارہ نہیں، ادھر وہ کٹھے رہ نہیں سکتے، ہر ممکن کوشش کی، پھر آگے ایک دروازہ ہے وہ کھولنا پڑے گا، اس کا نام ہے طلاق۔ اس کا نام کیا ہے طلاق، اس کا نام کیا ہے طلاق۔ آپ اس دروازے سے گزار دو، بیوی الگ اور میاں رشتہ ختم۔ قرآن شریف کی باقاعدہ صورت ہے، 28واں پارہ، قاری صاحبان 4-5 تشریف فرما، اس کا نام ہے سورۃ الطلاق۔ سورہ طلاق قرآن پاک کی ایک باقاعدہ صورت ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ آخری سورت تحریم ہے، اور اس سے پچھلی سورت سورہ طلاق، ٹھیک ہو گئی؟ باقاعدہ اس میں مسئلہ ہوتا۔ یہ ہے ہمارا آج کا سبق، آپ سمجھ میں آئی؟ کیونکہ مسئلہ سمجھانا تھا طلاق دینا، کہ طلاق جو ہے، چلو میں ذرا موٹا موٹا سمجھا دوں، بعد میں رویل ہو جائے گا سمجھا دیں گے۔ کسی مرد کے پاس جس کا کسی مسلمان سے شادی ہو، کتنی طلاق کا حق ہوتا ہے؟ 3۔ کتنے؟ جب نکاح ہوتا ہے تو انگلش میں کہتے ہیں پرمیشن، ہمارے کہتے ہیں اجازت، پوچھ کے چیز۔ اس وقت نکاح کی شروعات ہوتی ہے لڑکی سے شروع، کدھر شروع ہوتی ہے؟ عورت سے، لڑکی سے، بچی سے۔ اس وقت لڑکا اجازت دے سکتا، لڑکے نے پہلا صلاح شروع کر لوں، نکاح شروع ہونے سے پہلے اجازت کدھر سے لینی؟ یہ خدا رسول نے اس کو آتی ہے۔ اور اجازت کے لیے مجھے یاد ہے، یہ بعض ہمارے مسئلہ نہیں لوگ جانتے، میرے جیسے مولوی صاحب بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، سامنے کیمرے میں بیٹھے ہیں، مولوی صاحب اجازت لے آئیے، وہ بڑے ہوتے ہیں ماں شاہ میں آئے ہوئے، جاؤ جی مولوی صاحب چہرے رجے رجے میں بیٹھے ہوتے ہیں، چلو میں سے پوچھے کرنا اجازت لے آؤ، ہلو جی اجازت ہے۔ وکیل آگے سے وکیل کر، وکیل ابو وکیل کر سکتا نہ نہ نہ، وکیل نہیں ابو وکیل کر سکتا، بالکل یہ مسئلہ ہی نہیں۔ مولوی صاحب کو اٹھنا میں نہ سرکار روپیہ 10-15 ہزار لے لو، کی مسئلہ تشریف ڈوکرا لے جان، خود پوچھو۔ یہ کلمے ہم پڑھاتے ہیں، نام کلمے پڑھائے تو ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھا دو۔ میرے صاحب میں نے کلمے دسے نا بزرگاں نے، کلمے پڑھانا مطلب ہے کہ دیا پترا تو کلمے پڑھ کے آکے اجازت ہے، نہیں سمجھے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھ کے آکے اجازت ہے۔ لڑکی کسی لڑکے کو اجازت دے رہی، لڑکا وہ کسی لڑکے کو اجازت دے رہا، پوری کدے ساڑھے اس نہیں چلتا ہے۔ اللہ ساڑھے بہت کچھ چلتا ہے، بڑا اچھا ہے۔ یہ سوچو کہ وہ خود وہاں تشریف لے، وہ پوچھے اے بچی، اے بیٹی، اے عزیزہ، ادب کر، کہ لڑکے کا نہیں یہ نام، اس کے باپ کا نام یہ تیرا حق میں یہ رکھا گیا، بغیر کسی دباؤ کے آپ مجھے اجازت دیتے۔ یہ کلمات پڑھتے ہیں نا، کلمہ ایک بھی پڑھو کافی ہے، 3 پڑھو تو برکت ہے، ایمان کی صفات پڑھو تو برکت ہے، پڑھ لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، ضرور شیٹ پڑھ۔ اس کے بعد کہو کہ بیٹی اب بتا، کیا بغیر کسی دباؤ کے مجھے اجازت دیتی ہو میں آپ کا نکاح اس سے کروں؟ کیا مجھے اجازت دیتی ہو میں آپ کو اس کے نکاح میں دے دوں؟ بچی کا چپ رہنا بھی اجازت ہے، ہنس پڑھنا بھی اجازت ہے، تھوڑا سا رو پڑھنا بھی اجازت ہے، اور سر ہلا دینا بھی اجازت ہے۔ اگر وہ آپ کے نہیں تو نکاح شروع نہیں ہو سکتا۔ 5 کروڑ عالم آ جائے جبر کر سکتے، دنیا کے بادشاہ اکٹھے ہو جائے بچی پر جبر کیوں کر سکتا؟ نکاح شروع ہی ہوا ہے۔ نکاح کی شروعات کدھر سے ہوتی ہے؟ بچی۔ طلاق کی شروعات کدھر سے ہوتی ہے؟ مرد سے۔ وہ اللہ نے مرد کو درجہ دیا، وہاں عورت کو اختیار نہیں۔ ہاں اسلام نے کسی کا حق نہیں مارا، اگر شوہر ظلم کرے، زیادتی کرے، پریشان کرے، حق حقوق پورے نہ کرے، عورت حاکم وقت کو درخواست دے سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں خلا کا دعویٰ، خلا من خلاصی، خلاصی کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے، میرے حقوق پورے نہیں کرتا، مجھے دکھ دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، اس ظالم سے میری جان چھڑائیے۔ تو حاکم وقت دونوں کو بلائے،
تحقیق کرے، اگر وہ قصوروار ثابت ہو جائے تو اس مرد سے اس کی جان چھڑانا حق میں وقت کی ذمہ داری نہیں سمجھے، یہ جس کو کہتے ہیں طلاق۔ اس کے لیے کوشش کی جائے کہ گھر بستے ہیں، چونکہ ہم نے جب دیکھا ہے لڑکی لڑکا ہوتا ہے، عورت کو کوئی نہ کوئی مرد مل جاتا ہے اور مرد کو کوئی نہ کوئی مل جاتی ہے، جو بات بڑی نازک ہے نا، بچے رول جاتے ہیں، بچے رول جاتے ہیں، بچے کھجل و خراب ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ نئے آنے والا باپ وہ اس کے سگے بچے نہیں ہیں، وہ خراب کرتا ہے۔ ادھر نئی آنے والی ماں جو اس کے سگے نہیں ہے، وہ بچوں کو ماں جیسا پیار دیتی نہیں بلکہ دے سکتی ہی۔ تو جب کوئی نہ دے تو مرد کو کتنی طلاق کا حق ہے؟ 3 اصول یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد ایک طلاق دے، 1 مہینے کے بعد اس سے سوچنے کا موقع۔ فیصلہ کن طلاق کون سی؟ تیسری۔ پہلی طلاق دی، آپ کے پاس ہے 3 روپے، 300 روپے، آپ نے کسی کو 100 دے دیا، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 200 دے دیا، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 300 دے دیا، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 0، 0۔ ایک مرد کے پاس طلاق دینے کا حق ہی کتنا ہے؟ 3۔ بہتر ہے کہ ہر مہینے کے بعد طلاق دے۔ پچھلی بات میری آپ کو سمجھ ہے، مسئلہ طلاق بیان، میں نے کافی محنت کی، ریکارڈ ہو گئی یہ بات کہ ایویں نہیں اٹھ کے طلاقاں دینے لگ پڑا، پوری محنت کرو، کوشش کرو۔ میں نے کہا اس سے پہلے رشتہ کرنے سے پہلے کوشش کرو، پورا احتیاط کرو، پوری تحقیق کرو، تصدیق کرو۔ اب جب رشتہ ہو گیا تو کوشش کرو نبھانے، حالات سنگین ہو گئے تو سمجھانے کی بھی پوری کوشش کرو۔ آپ نے پوری کوشش کی، کوئی چارہ نہیں نکلا۔ اب جس دروازے سے آئے تھے اس کو کہتے تھے نکاح، یہ ہے ان کی زندگی، نہیں ان کا وسیبہ ہو سکا، چارہ کیا ہے، اب آگے کا دروازہ کھلے گا، اس کا نام ہے طلاق۔ وہاں سے گزار دو تو ان کا رشتہ۔ اب طریقہ یہ ہے کہ مہینے کے بعد ایک طلاق دے، 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دے۔ اب اگر کوئی کٹھی دے دے 300 روپیہ، 3 روپے کٹھے دے دے گا تو 3 ختم نہیں ہو جائے گا؟ ہمارے اتنا نیلا پڑنے والی بات ہے، کہتے نہیں جی کٹھیاں ہمیں 40 دیں کی ہوگی، یہ جہالت ہے۔ ایسے گھروں میں پھر زنا ہی ہوتا ہے، نکاح رہتا، نکاح تو نکاح کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ حرام حلال کا مسئلہ ہے، اس میں کسی مولوی صاحب 5 کروڑ عالم بیٹھ گئے، کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال کرنے کی طاقت یہ اللہ کا فیصلہ اور اس کے رسول اور قرآن دین کا فیصلہ۔ یہ یاد رکھو، بہت احتیاط کیا کرو، غصہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، اپنے معاملات کو ذرا سنبھالنے کی کوشش کرو۔ جذباتی ہونے سے پہلے خیال کرو کہ زندگی خراب ہو رہی ہے، آپ کی تو گزر گئی، بچوں کی زندگی کا مسئلہ بن جائے گا۔ اور اب ایک محنت ایک آیت پڑھ لیتے ہیں ہم، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم، طلاق 2 بار ہے، یا پھر روک لو بمعروف اصول کے مطابق، او تسریح باحسان یا چھوڑ دو احسان کے ساتھ، رکھنا ہے تو تابی اصول کے مطابق، چھٹنا ہے تو تابی۔ ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن، اور نہیں حلال ہے اس کے لیے یہ کہ چھپائے، مما آتیتموہن، جی جو کچھ دونوں کو، آتیتموہن جو تم نے کچھ بھی اس کو دیا ہے، چاہیے کچھ بھی، الا ان یخافا دونوں کو ڈر ہو، اللہ یقیم حدود اللہ کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتے۔ اگر ڈر ہوئے کہ اونٹ ایسے اکٹھے رہے، اس پر آپ کا سوال مجھ پر بڑھتا ہے، میں سوال اٹھائے بغیر جواب دیتا ہوں، تجھے کچھ اکٹھے رہنے پہ اللہ دی حد کیوں نہیں؟ جب آپ کہیں گے تو طلاق دے نہیں دینی، میاں بیوی کا سلوک بھی نہیں رہ گیا، اتفاق بھی نہیں رہ گیا، اب کیا ہوگا؟ سلوک نہیں، اتفاق نہیں، کسی مجبوری کو کٹھے کریں دینے، عورت کہیں اور دیکھے گی، مرد کہیں، ان کے گھر میں گناہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا اگر سمجھو اللہ یقیم حدود اللہ کہ تجھے اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکو گے، فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا،
پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. فی مفترض بھی تلک حدود اللہ، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، اور ان کے توڑنے کے قریب نہیں جانا. ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں کو پامال کرے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی بندے، وہی لوگ ظالم. آج کا مسئلہ بڑا عام تھا، مسئلے تو سارے عام ہوتے، یہ آرام رام کا مسئلہ ہے. زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں. آج علماء کو پریشان کرتے رہتے ہیں. علماء سے دس از مائی ریکویسٹ، میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتا ہوں کہ دین اسلام تو باقاعدہ سیکھو. بغیر سیکھے بغیر بات بڑھتی نہیں ہے کہ ایسے کہہ دیا. اگر نہیں کس مسئلے کا پتہ کہہ دیا کرو جی، یوں کہہ دیا کرو کہ میں نے ابھی دیکھا نہیں، کئی دن ہوئے، پڑھا تھا 7-2 سال پہلے. آپ مزید کسی صحیح عقیدے والے پڑھے لکھے عالم دین سے پوچھ لو، اس عالم سے پوچھو جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو. ٹھیک ہے جی. اور اگر طلاق 3 ہو جائے تو رشتہ نہیں رہتا. اللہ فرمایا اگر ڈر ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈر ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ اسی اللہ کی حداں قائم نہیں رکھ سکیں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر آپ ان کو اجازت ہے کہ اپنے رشتے کو ختم کر دیں. آگے انشاءاللہ آ رہا ہے مسئلہ، بڑا مسئلہ میں پاس کروں گا، اگلے سنڈے کو بھی آپ رہنا ہے. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہ اگر زندگی رہی، اللہ نے سانسیں قائم رکھی، اگر ہم فوت شوت نہیں ہوئے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ سنڈے کو اتوار کو حاضر ہوں گے. اللہ آپ سب کی خیر فرمائے. اب اس ایک آیت کو پڑھا رکو سارا، لیکن سبق ایک آیت کا ہوا، اس کو ترجمے کے بغیر میں پڑھ رہا ہوں، آپ جناب سن. الطلاق تو ہے، تا تو تے توئے فرق چاہیے، تا بری کو تو الطلاق، آپ دو نکتی ہے، تو آپ ایک کو نکتو. الطلاق مرتان، مرتان، فإمساک بمعروف، چونکہ 2 طلاق دیں تو بعد رکھ سکتے ہو، ایک کی گنجائش بھی ہے جی. فإمساسین ہے، کم بمعروف، میم زبر ما عین کرے سے عائعو معروف، او تسریحم بالاحسان. ہا کی جس طرح قاف کی 2 قسمیں نا، کتاب والا کاف ہے، کینچی والا کاف ہے. اسی طرح ہا کی بھی 2 قسمیں، 2 حقوق والی ہا اور حکمت والی ہا. یہ بری کا بالاحسان، پڑھیے بالاحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. عین گلے سے نکالو، پڑھو تعتدوها، پڑھیے تعتدوها. ومن يتعد حدود الله، ومن يتعد، عین گلے سے عد، حاضر حکمت والی، حدود الله، حدود الله فأولئك هم الظالمون. پڑھ لیجیے آمنت باللہ، صدق اللہ